بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد اللہم صلی علی محمد درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم۔ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم۔ ہر سال طلب فرما ہم کو، ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو، ہر سال طلب فرما ہم کو، ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو، ہر سال کریں ہم طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم۔ محترم سامعین کرام، حاضرین مجلس، امام الاولین والآخرین سید المرسلین مدنی آقا تاجدار مدینہ ساقی کوثر فاتح اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی یہ الفاظ نبوت ہیں، امام الاولین والآخرین کے الفاظ ہیں اور بڑے مشہور الفاظ ہیں۔ ان حدیث مبارکہ کو، اس حدیث مبارکہ کو اگر سمجھیں تو لگتا ہے بغیر اس کے کامیابی ممکن نہیں ہے، اور یہی چیز ہمارے ہاتھ سے چھوٹ چکی ہے۔ پر گر پڑا وہی کبوتر کا، پر گر پڑا وہی کبوتر کا، جس میں نامہ بندھا تھا دلبر کا۔ یعنی ہماری کامیابی جس کے ہاتھ میں تھی وہی ہاتھ ہم سے چھوٹ چکا ہے۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، آپ میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہے۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ایمان والوں کو اور تمام انسانوں کو، اس دنیا میں بسنے والے مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے، نبوت کے بعد سے جتنے لوگ ایمان والے ہوئے ہیں اور جتنے لوگ انسان ہیں، اس وقت سے لے کر کے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے، چاہے وہ خوبصورت انسان ہو چاہے وہ خوبصورت نہیں ہو، چاہے معذور ہوں یا غیر معذور ہوں، عقل اگر صحیح سالم ہے، ان سب کو مخاطب کر کے امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقریر پہلے کر دی، لا یؤمن احدکم، آپ میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون ایمان والا نہیں ہو سکتا؟ کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، تسبیحات ہم پڑھ رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، پھر بھی ایمان والے کیوں نہیں؟ آپ فرمانے لگے، حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ بن جاؤں۔ اس دنیا میں ایمان والوں سے پوچھے، یہ بتائیے مدنی آقا کو آپ چاہتے یا نہیں چاہتے ہیں؟ وہ پہلے شکل دیکھے گا اور کہے گا یہ سوال ہی غلط ہے، یہ سوال آپ ہم سے غلط کر رہے ہیں۔ اس دنیا میں ایمان والا ایسا کوئی ہے ہی نہیں جو سرکار دو عالم فخر کائنات مدنی آقا تاجدار مدینہ ساقی کوثر کو نہ چاہے۔ لیکن کس کے مقابلے میں؟ آگے سنیے، حتی اکون احب الیہ من والدی، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ بن جاؤں اس کے باپ سے زیادہ۔ اگر باپ کی محبت زیادہ ہے، سرکار دو عالم کی محبت کم ہے، امام الاولین والآخرین فرما رہے ہیں وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اور اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں باپ کا حکم تھا، کرنا تو ہے ہی ہے، اور میرے باپ کی آخری وصیت تھی، ہم نہیں کریں گے تو کون عمل کرے گا؟ پھر یہ کہا جائیے، یہ بتائیے امام الاولین والآخرین اس سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ کیا کہتے ہیں ہم لوگ پتہ ہے؟ ارے ان کو منا لیں گے پھر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیوی سے آپ کہہ کے دکھائیے میں نے دوسری شادی کر لی ہے، بس مذاق،
بیوی کا چہرے کا رنگ اتر جائے گا اور ہاتھ میں جو بھی چیز ہوگی وہ ہاتھ میں نہیں رہے گی، تھوپڑے کا پہ آ کے پڑے گی، کہیں گے پھر منا لیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام الاولین والآخرین، جس کی وجہ سے یہ کائنات بنی، جس کی وجہ سے ہم بنے اور جس کا وجود ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہے، کسی نے اپنے انداز میں کہا فلک کو خوبصورت سجایا نہ ہوتا، کسی شے کا یہاں سایہ نہ ہوتا، نہ عرش و کرسی نہ چاند تارے شب و روز کے یہاں نہ ہوتے نظارے، نہ جن و بشر ہوتے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مردہ نہ زندہ، نہ حوروں کے قصے نہ حوروں کے قصے نہ حوروں کے قصے، نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تخت و تاج کے سلطان ہوتے، نہ محلے کے والی نہ دربان ہوتے، اور نہ ملتی کسی کو نوح زندگانی، ہوائے نہ ہوتی نہ ہوتا یہ پانی، نہ عرش و فرش نہ عرش و فرش، نہ خاکی نہ نوری، زمانے میں نہ کچھ بھی ظہوری ہوتا، جو رب نے محمد بنایا نہ ہوتا۔ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، ساقی کوثر فاتح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھتے رہو تم اور پڑھتے رہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم، ظلم سہے اور پھر بھی دعا دی، ظلم سہے اور پھر بھی دعا دی، اللہ اللہ ذات کریمی محسن اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شمس و قمر، یہ شمس و قمر اور روشن تارے میرے نبی کے عکس ہیں سارے، جن سے منور سارا عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیں گے ایسا ہو نہیں سکتا۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہیں۔ امام الاولین والآخرین نے یہ بات بتا دی کہ آپ کے نزدیک اگر محبت ہماری کم ہے، باپ کی زیادہ ہے، ایمان والے ہم نہیں ہو سکتے۔ کہیں گے اور یہ بتائیے اس کے بعد اور کوئی چیز ہے؟ آپ فرمانے لگے ہاں، آپ کا لڑکا آپ کے نزدیک اگر محبوب ہے مجھ سے زیادہ، آپ تب بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ کہیں گے چلیے ٹھیک ہے، باپ سے زیادہ ہم آپ کو چاہیں گے، لڑکے سے زیادہ آپ کو چاہیں گے، بس اتنا ہی ہے اور کچھ تو نہیں ہے۔ آپ آگے کیا فرمانے لگے؟ والناس اجمعین، والناس اجمعین، تمام اس دنیا میں بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کسی کی بھی محبت ہماری محبت کے آگے آ گئی، بڑھ گئی، ایمان دل سے نکل جائے گا۔ کہیں گے ایسا ہو نہیں سکتا۔ امام الاولین والآخرین کا فرمان ہے اور مجھے یقین ہے مانو گے تم اصول کی بات، یہ میری نہیں ہے، یہ ہے رسول کی بات۔ کہیں گے یہ تو ایک تقریر تھی، امام الاولین والآخرین کی یہ بات تھی، آپ نے کہہ دی، ہم نے مان لیا۔ یہ بتائیے اس دور میں امام الاولین والآخرین کے دور میں ایسا ہی کوئی واقعہ ہوا ہو تو بتائیے۔ ایسے تو آپ نے بہت سی باتیں کہی ہیں۔ آپ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ دیکھیے جب کھانا کھانے لگیے گا تو اللہ کا نام لے لیجئے گا، ہم بھول جاتے ہیں اور پھر سے پڑھ لیتے ہیں۔ کہیں گے کہ جب کھانا کھانے لگے تو کیا کہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا پھر بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ کہیں گے بھول گئے نہ پڑھ پائے، اب کیا کریں؟ کہیں گے بیچ میں یاد آ گیا ہے، کہیں گے اب پڑھ لیجئے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اے اللہ میں آپ کا نام لیتا ہوں شروع میں بھی اور آخر میں بھی۔ کہیں گے یہ بات ہو گئی۔ اسی طریقے پر ایسی کوئی بات ہوگی ہم سے خطا ہو گئی، ہم نے باپ کی محبت کو بڑھا دیا ہے، استاد کی محبت کو بڑھا دیا ہے، بیوی کی محبت کو بڑھا دیا ہے، ماں کی محبت کو بڑھا دیا ہے، اور بھی کچھ لوگ ہیں ہمارے نزدیک ان کی محبت زیادہ ہے، امام الاولین والآخرین کے ایک موقع پر کم ہو گئی تھی، استغفار کر لیں گے، استغفار کر لیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ کہیں گے یہ بات ہوتی تو کہا جاتا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امام الاولین والآخرین کے ساتھ میں ہے۔ ایک صحابی عبداللہ ابن ہشام فرمانے لگے میں نے دیکھا اور میں مجلس میں موجود تھا، سرکار دو عالم کی مجلس میں میں موجود تھا، امام الاولین والآخرین بھی تھے اور بھی صحابہ کرام بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، اور امام الاولین والآخرین نے فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا۔ اللہ اکبر! ہمارے یہاں کوئی ولی آ جائے، کوئی بزرگ آ جائے اور وہ ہمارا ہاتھ پکڑ لے، ہم ہاتھ چھڑائیں گے نہیں، اب پکڑے رہیے، اور پکڑے پکڑے لے کے جا رہے ہیں اور روڈ پر چل رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، دنیا والے دیکھیں گے کہیں گے اللہ اکبر، اس عالم کو، اس ولی کو اس بندے سے بڑی محبت ہے، یہی سوچیں گے۔ مدنی آقا نے ہاتھ پکڑا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا،
اب فاروق اعظم کو بھی محبت آ گئی، کیا کہنے لگے؟ لا انت احب الی من کل شیء الا نفسی، لا انت احب الی من کل شیء الا نفسی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے، بہت زیادہ محبت ہے، اپنی جان سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! فاروق اعظم نے یہ جملے کہے، امام الاولین والآخرین کے سامنے یہ جملے کہے، مدنی آقا فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور فاروق اعظم یہ کہہ رہے ہیں لا انت احب الی من کل شیء الا نفسی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بہت محبت ہے لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں ہے۔ اور بھی موجود تھے، عبداللہ ابن ہشام بھی موجود ہیں، اور بھی صحابہ کرام وہاں پر موجود ہوں گے، سب نے سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا۔ امام الاولین والآخرین نے اس کے بعد ایک جملہ کہا، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیک من نفسک، نہیں، آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ آپ کے نزدیک میں محبوب نہ بن جاؤں آپ کی جان سے بھی زیادہ۔ بس ایک جملہ کہنا تھا۔ فاروق اعظم نے جیسے یہ جملہ سنا اور کیا کہنے لگے؟ الآن لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے ہر چیز سے زیادہ محبت ہے اور اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے۔ امام الاولین والآخرین نے جب یہ جملے سنے کہنے لگے الآن الآن یا عمر، الآن یا عمر، ہاں اب ایمان مکمل ہو گیا۔ اچھا ہمارے نزدیک یہی معاملہ ہے۔ اچھا ہم لوگ تو کہتے کتراتے بھی نہیں ہیں، کیا کہنے لگے پتہ ہے؟ یہ جو جماعت ہے یہ دہشت گرد ہیں، شرم بھی نہیں آئی ہم کو۔ اچھا یہ دہشت گرد ہیں، لڑتے رہتے ہیں، یہ ہر ایک کو مارتے رہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، زبان پر گالیاں ہوتی ہیں، یہی کام تو رہتا ہے ان کا۔ ہاں مسجد میں جب آ کر کے بیٹھتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور سارے کام یہ گندے کرتے ہیں، ہم لوگ کہہ رہے ہیں۔ اچھا بعض لوگ، اللہ اکبر، اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اچھا نہیں لگتا، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان والوں کا چولا پہنے ہوئے ہیں، اب پتہ نہیں بیچارے عالم ہے یا نہیں، اتنا تو نہیں پتہ، لیکن ہاں ایمان والا چولا ہے۔ اچھا کیا کہنے لگے پتہ ہے؟ کہیں گے جتنے دہشت گرد ہیں سب تبلیغی ہیں۔ کہیں گے ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ جتنے لوگ ہیں سب دہشت گرد ہیں، لیکن ہاں ہم اتنا ضرور کہیں گے جتنے تبلیغی ہیں سب دہشت گرد ہیں۔ اللہ اکبر! امام الاولین والآخرین آخری خطبہ دے رہے ہیں، اپنی زندگی کا آخری خطبہ اور تقریر کر رہے ہیں مکۃ المکرمہ میں، اور کیا کہنے لگے یہ بتائیے جو بات ہم نے کی ہے، الا هل بلغتا، کیا میں نے تمام باتیں پہنچا دی؟ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو ہم نے چھوڑ دی ہو؟ تمام صحابہ کرام موجود وہاں پر اس خطبے میں، اس تقریر میں، کہنے لگے هل بلغتا، آپ نے پہنچا دی ہے، آپ نے تمام باتیں پہنچا دی ہیں۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام مدینے میں نہیں رکے، ہونا تو یہ چاہیے تھا مدینے میں رہے، امام الاولین والآخرین کے پاس رہیں، مکۃ المکرمہ میں رہیں۔ فاروق اعظم بھی ہیں، سیدنا بلال بھی ہیں، معاذ بن جبل بھی ہیں، تمام صحابہ کرام صرف اس مقصد کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی سرکار دو عالم فخر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا اس پیغام کو ہمیں تمام دنیا تک پہنچانا ہے۔ اور آج یہی وجہ ہے یہاں پر اس مسجد میں، جو یہاں سے کوسوں دور مدینۃ المنورہ ہے، کوسوں دور مکۃ المکرمہ ہے، آج ہم تک دین کیسے پہنچا؟ آج ہمارے اندر شرافت کہاں سے آئی؟ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو شرافت کا ڈھونگ کرتے ہیں، لیکن ان کے تہوار آپ جا کر کے دیکھ لیجئے، بیویوں کی عزتیں لوٹ رہے ہوتے ہیں، ان کے دوست ان کی بچیوں کی عزتیں لوٹ رہی ہوتی ہیں، انہیں ہوش نہیں رہتا۔ کہیں گے کیوں ہوش نہ رہے؟ کہیں گے شراب کے نشے میں ہے، باپ کی عزت محفوظ نہیں ہے، بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ہاں جب تہوار ہوتے ہیں ہر ایک انسان جب دیکھتا ہے کہتے اللہ اکبر، آج آپ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، آج آپ نے کرتا پائجامہ پہنا ہے، بہت خوبصورت اور بہت اسمارٹ لگ رہے ہیں۔ آپ ہمیشہ کیوں نہیں پہنتے؟ کیوں؟ ہمارے ہاں بھی تہوار ہوتے ہیں، ہمیں خوشی نہیں ہے کیا؟ ہمیں بھی خوشی ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کہیں گے جیسے ہی تہوار کا دن آیا کہیں گے مسجد میں آ جاؤ، کہیں گے خوشی منائیں گے، روڈ پر منائیں گے، میدان میں منائیں گے۔ دنیا والے تو یہی کرتے ہیں، ان کے آرکیسٹرا ہو رہے ہیں،
لڑکیاں ناچ رہی ہیں اور نیم برہنہ ہے، آدھے کپڑے ہیں اور آدھے نہیں ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں جن کی داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، جسم کی جو کھال ہے وہ لٹک چکی ہے، وہ بھی ان بچیوں کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں اور لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ چچا جوان ہو گئے؟ جی نہیں، یہ جوان نہیں ہوئے، ان کے اندر خباثت آ گئی ہے، ان کے اندر بدکاری آ گئی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے دور ہو گئے، ان کے دل میں محبت نہیں رہی ہے۔ سرکار دو عالم فخر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ہاں بھی بوڑھے لوگ ہیں، ان کے داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، جسم کی جو کھال ہے وہ لٹک چکی ہے، لیکن جب بچیاں دیکھتی ہیں کہتی بابا جان سر پہ ہاتھ رکھ دو۔ کیوں رکھ دے؟ کہیں آپ نماز پڑھ کر کے آئے ہیں، آپ کپڑے اچھے پہنے ہیں، آپ نے عطر لگائی ہے، خوشبو آ رہی ہے، ہماری شادی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور وہاں بچیاں بھاگ رہی ہیں، چچا دارو پی کر کے آئے ہیں، چڑھا کر کے آئے ہیں، عزت محفوظ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، آج ہمارے پاس جو دین پہنچا ہے یہ صحابہ کرام کی محنت سے پہنچا ہے، امام الاولین والآخرین کی محبت سے پہنچا ہے، اور ہم لوگ عاشق رسول ہیں۔ اور گستاخ شہ دی کا ٹھکانہ ہے جہنم، گستاخ شہ دی کا ٹھکانہ ہے جہنم۔ جوتوں کی اہانت بھی ہم ان کی نہ سہیں گے، اور سولی پہ چڑھ کے بھی ہم یہی بات کہیں گے، سولی پہ چڑھ کے بھی ہم یہی بات کہیں گے، ہم غلامان محمد ہیں۔ یہ کان کھول کے سن لیجئے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ آج بھی، یہ الگ بات ہے سردی ہو رہی ہے پھر بھی مسجد میں لوگ جمع ہیں۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جو بھی بیچارے نہیں آئے ہیں، لیکن کیا ان کے دل میں محبت نہیں ہے؟ کیا ان کے دل میں شوق نہیں ہے؟ وہ بھی سوچ رہے ہیں جتنی جلدی ہو سکے نہا لیں اور فوراً چلے جائیں دربار الہی میں۔ تو امام الاولین والآخرین نے یہ جملے کہے، فاروق اعظم سے بھی یہی بات کہی کہ آپ کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کے نزدیک میری جان یا میری عزت اور میری آبرو اور میری محبت بڑھ نہ جائے۔ فاروق اعظم نے فوراً مان لیا اور امام الاولین والآخرین فرمانے لگے، الآن یا عمر، ہاں اب آپ کا ایمان مکمل ہو گیا۔ یہ ایمان کی محبت تھی، یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ زیاد ابن سکن، اللہ اکبر، ایک صحابی ہیں۔ ہمارے ہاں ولیوں کا مقام پوچھ لیجئے، کسی سے پوچھے یہ بتائیے آپ ولی کو مانتے نہیں مانتے ہیں؟ کہیں گے ہم کیوں مانیں گے، ہم کیوں مانیں گے، امام الاولین والآخرین کا ہی یہی فرمان ہے۔ کیا کہنے لگے؟ جو شخص ولی کو نہ مانے، جو ولایت کا اقرار نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ بات ہی پوچھنے کی نہیں ہے۔ کون ہے؟ فاروق اعظم بھی ہیں، زیاد ابن سکن ایک صحابی ہیں، غزوہ احد کا موقع ہے، لڑے، اسلام کی بلندی کے لیے لڑے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے قتال کیا، اور جسم پر ہزاروں زخم لگے ہیں، لہو لہان، آخری وقت ہے۔ آپ فرمانے لگے زیاد ابن سکن کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ امام الاولین والآخرین کیا فرمانے لگے؟ صحابہ کرام سے یہ کرو، زیاد ابن سکن جو وہاں پر جن کے اوپر زخم لگے ہوئے ہیں، جسم لہو لہان ہے، ان کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ صحابہ کرام ان کے پاس لے کر کے آئے۔ امام الاولین والآخرین کے بعد جب آئے، زیاد ابن سکن آئے کیا؟ لائے گئے۔ ہم لوگ ہوں تو باادب بیٹھتے ہیں، سر جھکا کر کے بیٹھتے ہیں، یہ ولی ہیں، یہ عالم دین ہے، یہ ہمارا باپ ہے، یہ ہماری ماں ہے، یہ ہمارا لڑکا ہے جو اس وقت عالم بن گیا ہے، ہم اس کا ادب کرتے ہیں۔ اور وہ عالم بیٹا بھی باپ کا ادب کر رہا ہے، کہیں گے ہم عالم جو بنے ہیں یہ ہمارے باپ کی محنت ہے، ورنہ کہیں ہم پڑھ رہے ہوتے کہیں۔ تو زیاد ابن جب سکن لائے گئے تو انہوں نے اپنا رخسار امام الاولین والآخرین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر اپنا رخسار رکھ دیا۔ رخسار رکھنا تھا، تھوڑی دیر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایک صحابی اور حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام الاولین والآخرین کی محبت تھی، رحمت للعالمینی تھی کہ صحابہ کرام امام الاولین والآخرین کے پاس جا رہے ہیں۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم نے امام الاولین والآخرین کو سمجھا ہی نہیں، اگر سمجھ لیا ہوتا
کہیں گے پھر کیا ہوتا؟ کہیں گے ہمارے چہرے پر داڑھی ہوتی، ہمارے سر پر ٹوپی ہوتی، اور ہماری زبان گالی گلوچ سے بہت دور ہوتی، ہم مذاق جب کرتے ہیں تو پہلے گالی دیتے ہیں۔ اچھا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ اچھا شرم بھی نہیں آتی؟ کہیں گے مذاق تھا یار۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام الاولین والآخرین کے جیسے ہی جب ایمان والا بندہ جب گالیاں دیتا ہے، امام الاولین والآخرین کے سینے پر وہ خنجر مار رہا ہوتا ہے اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے آپ نے کہا تھا، ہم تو مذاق کر رہے ہیں میاں، مذاق کے لیے آپ کو گندے شبد ملے تھے، مذاق کے لیے آپ کو گالی ہی ملی تھی، کسی کی ماں کی عزت لوٹنا ہی یا آپ کا مذاق بن گیا ہے۔ امام الاولین والآخرین قبر مبارک میں، اپنی قبر اطہر میں ایمان والوں کا یقین ہے، ایمان والوں کا عقیدہ ہے۔ آج بھی سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ اچھا پھر کہیں گے صرف زندہ ہی نہیں ہے، جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے اور کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، نماز میں بھی بندہ یہ پڑھ رہا ہے، نماز کے علاوہ بھی اس کی تلاوت کر رہا ہے اور رات بھر پڑھ رہا ہے، اور لوگوں نے کیا کہا؟ آپ کے مسائل حل نہ ہو رہے ہوں، پریشان ہوں، کہیں گے کیا تسبیح پڑھے؟ کہیں گے سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لے۔ کہیں گے سبحان اللہ کی پڑھنا لیکن سب سے زیادہ تسبیح پڑھو درود شریف کی۔ کہیں گے اس سے ہوگا کیا؟ کہیں گے جب بندہ درود شریف کی تسبیحات پڑھتا ہے تو فرشتے رحمت لے کر کے اترتے ہیں، اور رحمت لے کر کے اترتے ہیں، وہ درود شریف کا نذرانہ لے کر کے امام الاولین والآخرین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور ہمارا یقین یہ بھی ہے امام الاولین والآخرین کے پاس، امام الاولین والآخرین کی حیات مبارکہ میں اگر کوئی شخص کوئی ہدیہ دیتا تھا امام الاولین والآخرین کو، تو امام الاولین والآخرین کیا کرتے تھے؟ جزاک اللہ، بس سبحان اللہ، جزاک اللہ اس وقت کہتے تھے جب کچھ نہ ہوتا تھا، اور اگر کچھ ہوتا تھا تو وہ بھی ہدیہ کر دیا کرتے تھے۔ اور ہمارا یقین ہے آج بھی جب ہمارا درود شریف امام الاولین والآخرین کے پاس پہنچے گا تو وہاں سے دعا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ بتائیے ملے گی؟ اور جب گالیاں دی جائیں گی تو بھی دعائیں ملیں گی۔ ارے بچہ ہے، جیسے ماں کہتی ارے ابھی بچہ ہے، یہ آج بچہ ہے، کل یہی خنجر لے کر کے آپ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ کہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہیں گے دیکھ لو، جیسے ہی بچہ جوان ہونے لگے اور کیا کہنے لگا؟ مجھے ایک لڑکی سے محبت ہے، ماں کہہ رہی نہ بیٹا نہ، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، نہیں میں شادی اسی سے کروں گا، اور پورے گھر سے بغاوت کر رکھی ہے۔ کیوں؟ یہ آپ کا دلارا تھا، آپ کا لاڈلا تھا، آپ نے چھاتی سے لگایا تھا۔ آج کتنے ایمان والے ایسے ہی ہیں، گھر سے بغاوت کا علم بلند کر دیا ہے، اور باپ کی بھی توہین ہو رہی ہے، ماں کی بھی عزت کے کھلواڑ ہو رہا ہے، اور بڑی بہن اور بڑا بھائی شرم سے سر جھکائے ہوا ہے اور کہہ رہا ہے یہ ہمارا بھائی، یہ کیسے کہیں؟ تو امام الاولین والآخرین کو تکلیف ہوتی ہے، اور امام الاولین والآخرین کو تکلیف دینا، کسی سے پوچھ کے دیکھیے یہ بتائیے کیا ہے، کتنا بڑا گناہ ملے گا؟ کہیں گے یہ تو ہم نہیں جانتے گناہ کتنا ملے گا، اتنا ضرور پتہ ہے امام الاولین والآخرین کی زندگی میں اگر کوئی شخص توہین کرتا تھا امام الاولین والآخرین کی، وہ ایمان سے نکل جاتا تھا، وہ ایمان والا نہیں رہ سکتا ہے۔ یہی امام الاولین والآخرین کے الفاظ ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدہ والناس اجمعین۔ آپ کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کے دل میں میری محبت بڑھ نہ جائے باپ سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ، استاد سے زیادہ، شاگرد سے زیادہ، ماں سے زیادہ، اور تمام کے تمام لوگوں سے زیادہ۔ اگر محبت نہیں ہے تو ایمان والے نہیں ہیں۔ ایک صحابی حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ محبت تھی امام الاولین والآخرین کی، کہنے لگے میں نے خواب دیکھا۔ کون کہنے لگے؟ حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے میں نے خواب یہ دیکھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں خواب میں آپ کی پیشانی پر سجدہ کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ خواب کتنا اچھا ہے۔ ہم جب خواب دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ خواب میں ہم نے یہ دیکھا ہم مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے اور وہاں پر روضہ اطہر کے قریب ہیں اور درود پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم درود پڑھ رہے ہیں۔ اس بندے سے پوچھے خوش ہو نہیں ہو؟ کہیں گے تمام دنیا لے لو، تمام چیزیں لے لو، یہ خواب سچا کر دو بس۔ اللہ اکبر۔
تو ابو خزیمہ نے خواب دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا میں آپ کی پیشانی مبارک پر سجدہ کر رہا ہوں۔ امام الاولین والآخرین کیا خواب کی تعبیر بتاتے؟ لیٹ گئے، کہیں گے لو اپنا خواب سچا کر لو، صدق رؤیا کا، صدق رؤیا کا، اپنا خواب سچا کر لو۔ یہی تھے ہمارے اور آپ کے آقا سید المرسلین فخر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی کی محبت میں ہم تمام کے تمام لوگ یہاں آتے ہیں اور دعا کیجئے ہمارے دل میں محبت آ جائے امام الاولین والآخرین کی، سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آخر بس یہی کہیں گے، نبوت ناز کرتی ہے، رسالت ناز کرتی ہے، نبوت ناز کرتی ہے، رسالت ناز کرتی ہے، محمد مصطفیٰ پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے۔ نبی چلتے ہیں جب راہیں مہک جاتی ہیں خوشبو سے، نبی جب بات کرتے ہیں حلاوت ناز کرتی ہے۔ نبی کا رات بھر یا امتی کہنا، محبت اتنی امت سے کہ امت ناز کرتی ہے۔ خدا ہے، مصطفیٰ ہے، بیچ میں پردہ نہیں کوئی، قریب اتنے کہ اس قربت پہ قربت ناز کرتی ہے۔ اور شہنشاہ دو عالم، شہنشاہ دو عالم ٹاٹ کے بستر پہ سوتے ہیں، قناعت دیکھ کر ان کی قناعت ناز کرتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیجیے۔